سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، ہمت کی علامت، اٹل ایمان کی کرن، حق کی محافظ، ہمت اور جرت کی عظیم مثال، صبر و استقامت کی پیکرے بے مثال، نواسی رسول، دیگر گوشائے علی و بطول، ثانیہ زہرا، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم نائبۃ الحسین، زاہدہ فاضلہ شریکۃ الحسین، رضیہ بالقدر قضا جناب زینب بنت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کبریٰ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام کلثوم اور ام الحسن ہے۔ نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ آپ کے القابات ہیں۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں تو سید النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی نوزائیدہ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان دنوں سفر میں تھے سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لائے تو ان سے درخواست کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نومولود شہزادی کے لیے نام تجویز فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کام میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کیا، پروردگار آپ کا سلام بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ شہزادی کا نام زینب رکھا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیر خدا حیدر کرار، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی والدہ سید النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی نانی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے نانا امام الانبیاء المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بھائی نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اپنے بھائیوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری محبت رکھتے تھے، انہیں اپنی گوش مبارک میں بٹھاتے، ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ ان کی تربیت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی باتیں سنی اور سیکھی جو مستقبل کے محدثین نے نقل کی ہیں۔ بنت بطول حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعور کی آنکھیں کھولی۔ اس ضامن تربیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدارج کمال طے کر کے علم، عفت، تقویٰ، عبادت خداوندگی اور خدمت دین کی صفات میں اکملیت پا کر تربیت روحانی کے بلند ترین درجات پائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں ہی تیز فہم تھی۔ ایک روز بنت بطول حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھی تھی، وہ اس وقت کم سن تھی۔ انہوں نے پوچھا، بابا جان، کیا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً میری بیٹی، میری اولاد میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، بابا جان، مومن کے دل میں دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھری نگاہ سے بیٹی کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، دو محبتیں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ہے۔
سیدہ زینب نے فرمایا اور اگر یہ محبتیں ناگزیر ہوں تو پھر چاہیے کہ ہماری طرف نظر مہر ہو اور محبتیں اللہ تعالیٰ کی جانب محسوس ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مبارک کی زینت بنی رہتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت و شفقت فرماتے تھے، کیونکہ وہ سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ رسول اللہ سیدہ زینب کو نہ دیکھتے یا انہیں اپنے زینت آغوش نہ بناتے۔ نواسی کی پیاری پیاری معصوم سی باتیں جو کبھی سمجھ بوجھ رکھ لو دانش سے خالی نہ ہوتی اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے سامنے دہرایا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خوشیوں پیار کا باعث بنتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسی کو ان کے بچپن میں جو پند و نصائح بتاتے وہ ان کے مستقبل کی حیات کے درس حائے بے بہا بن جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت وصال آپ کی عمر تقریباً 6 برس تھی۔ والدہ کے انتقال کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں سے اون اور محمد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 عبداللہ، عباس، ام کلثوم ہیں۔ روایات میں عبداللہ اور عباس کا کم ہی ذکر ملتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 36 سال تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی۔ 10 سال کی مدت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ داستان کربلا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے جس میں آپ کی شخصیت ایک اہم کردار ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے اہل بیت کے قافلے کی سربراہی کی۔ واقعہ کربلا کے بعد زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئی، جہاں یزید کے دربار میں دیا گیا ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، کے سوا کسی اور سے گلہ و شکوہ بھی نہیں کرتی۔ اے یزید، مکر و حیلے کے ذریعے تو ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے۔ ہم اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا اور چراغ وحی کو نہیں بجھا سکتا۔ تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو نہیں مٹا سکتا، اور اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے رنگو آر کے بدنما داغ کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستمگیروں پر۔ ان مظالم کو بیان کر کے جو یزید نے کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول علیہ السلام پر روا رکھے تھے، زینب علیہ السلام نے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کیا۔ آپ کے خطبے کے سبب ایک انقلاب برپا ہو گیا جو بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کی ابتدا تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کو دمشق لے جایا گیا۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ 1 سال کی مدت کے بعد تقریباً 55 سال کی عمر میں آپ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ واپس آنے کے بعد حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ دیر وہاں نہ رہی۔ اس کے بعد دمشق کے سفر کے بارے میں مختلف بیانات ہیں۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ نے سیاسی ماحول اور عمومی حکومت کی طرف سے اپنے خاندان پر مسلسل ظلم و ستم کی وجہ سے دمشق کا سفر کیا۔ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ شاید آپ نے یزید کے حکم سے دمشق واپس لے جایا گیا۔
ایک اور روایت بتاتی ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر کربلا کے پیغام کو پھیلانے کے اپنے مشن کو جاری رکھنے اور وہاں دفن ہونے والے اپنے خاندان کے افراد سے قریب ہونے کے لیے وہاں گئی تھی۔ واقعی کربلا اور اس کے بعد ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور 1 سال کے بعد 56 سال کی عمر میں 15 رجب 62 ہجری کو حالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار پرانوار مشہور قول کے مطابق شام کے شہر دمشق میں مرج حلائق ہے۔